السلام علیکم جناب فواد چودھری صاحب، میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کا پریویس ریکارڈ جو دیکھا ہے اس میں آپ جب بھی میڈیا پر بات کرتے ہیں یا ویسے بات کرتے ہیں تو آپ تہذیب کے دائرے سے نکل کے بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک پڑھے لکھے بندے کو۔ اور اب تو آپ ایک اچھے عہدے پر بھی ہیں، ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، تو اس لیے آپ کو مہذب طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے جب بھی بات کرتے میں نے دیکھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ آپ نے کسی ایک آدھ اینکر کو بدتمیزی کی، بلکہ تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ تو یہ تہذیب کا دائرہ تو نہیں ہے۔ تو انتہا پسند کس کو کہتے ہیں؟ آپ ذرا اس کی ڈیفینیشن کریں، کیونکہ آپ نے کہا جی انتہا پسند ہے، مذہبی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ انتہا پسند ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، انہوں نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، پرامن رہے۔ جو پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا، جو بھی ان پہ ہوا، لیکن انہوں نے کوئی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا۔ جب آپ نے کہا وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو جو آپ مطالبات بتا رہے تھے ان میں سے مطالبات بھی کئی نہیں تھے۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ جی پچھلی حکومتوں کی بھرتی کی ہوئے اساتذہ جو ہے نا، ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، اساتذہ ہی ہوتے ہیں، اور بلکہ یہ تو میرے خیال میں یہ تو حیرانگی کی بات ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہے نا، وہ اپنا احتساب خود کرتا ہے، وہ کرپشن سے بچتا ہے، وہ اور بہت سے مسائل سے بچتا ہے، حتیٰ کہ وہ برائی سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل کرپشن کی وجہ یہی ہے، کرپشن عروج پر اسی لیے ہے کہ دین کا علم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرپشن ہے کیا، اس کی گناہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، قبر میں جا کے اس کا کیا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائی آپ ذرا سوچیں کہ دیندار بندے صحیح ہیں یا بے دین صحیح ہیں۔ آپ کے جو بیانات ہیں اس سے یہ تو طے ہے کہ آپ انتہا پسند کا رویہ تو آپ کا ہے، لیکن یہ طے ہونا باقی ہے آپ کے بیانات سے جو آپ غیر مسلموں کے حق میں دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف دیتے ہیں، ڈاکٹر قدیر کے خلاف بھی آپ نے بیان دیے، تو یہ شک پڑتا ہے کہ آپ مسلمان جو ہے وہ کس حد تک کس پائے کے ہیں بھی، یا اس پہ بھی شک نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پلیز اگر مسلمان ہیں، میرے خیال میں تو ہونا چاہیے ہیں، تو پھر آپ اپنے نظر ثانی کریں رویے پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے اخلاق جو ہے نا وہ بہتر کرے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو وہ دوسروں کو متاثر کرے گا، اور ہمارا دین بھی جو ہے نا وہ عمل کا سبق دیتا ہے اور اخلاق کو بہتر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ پائے کا اخلاق تھا، ہم ان کے امتی ہیں اور میرا خیال ہے آپ بھی ہیں۔ تو آپ اپنا اخلاق بہتر کریں، اور جو انتہا پسندانہ سوچ ہے نا اس کو بدلیں۔ یہ انتہا پسندی یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہہ دے کہ جی دین پر عمل کریں، تو ناموس رسالت کے بارے میں بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے بات کریں۔ یہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ انتہا پسندی یہ ہے کہ آپ بات کرتے کرتے ریشنل ہو کے کسی کو تھپڑ مار دیں، کسی کو گالی گلوچ کر دیں۔ آپ کی جو وزیر اطلاعات پنجاب تھیں فردوس عائشہ کاموان، اس نے کسی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ تو یہ انتہا پسندی تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو تھپڑ رسید کر دیں، کوئی نہ بات نہ کچھ نہ کچھ۔ تو اگر وہ بھی آپ کی طرح ہی ہو تو پھر زیادہ مسائل خراب ہو سکتے ہیں نا۔ برائے مہربانی آپ ذرا اپنے رویے پر توجہ دیں، اس کو بدلیں، بلکہ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا دین سیکھ لیں تو آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی۔ آپ بھی یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے نا اس میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور سوچیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔